عزیزان محترم، قرآن جاویداں معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے وہ سازشیں جو رسول کے زمانے میں ہوئی تھیں، جو ہوتی رہیں. قرآن سورہ مجادلہ میں کیا کہتا ہے کہ بہرحال میں اس موضوع کو کافی آگے حد تک میں پہلے لے کر آیا ہوں کسی اور جگہ پر، لیکن بہرحال آپ کے اذان عالی میں منتقل کرنا ہے کہ اس سنیریو کو سمجھے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ آپس میں نجوا کرتے ہیں. نجوا کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کو. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. یعنی کس کو؟ رسول سے کہا جا رہا ہے، رسول سے مخاطب ہے کہ یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں اور آپ کے سامنے جب آتے ہیں نا تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں. اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو سرگوشیاں کرنے والے ہیں، یہ جو پلاننگیں کرنے والے ہیں، یہ جو سازشیں کرنے والے ہیں، یہ اگر 3 ہیں تو چوتھا میں ہوں. اگر یہ 5 ہیں تو خدا کہہ رہا ہے چھٹا میں ہوں. یعنی کیا؟ یعنی میں ان کی ساری سرگوشیوں سے واقف ہوں، ساری سرگوشیوں سے. اب یہ جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں رسول کو بتا نہیں دیتے تھے کہ یا رسول اللہ کو حدیث کیا آئی؟ وہی آ گئی. یہ وہاں پر آپ کے لیے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تاریخ نام نہیں لیتی لوگوں کا. کیوں؟ کیونکہ رسول نے کہا جانے دو، جانے دو، جانے دو. عزیزان محترم، کون لوگ تھے؟ یہ قرآن کی آیتیں کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ تبھی نازل ہوئی ہیں نا کہ جو ہیں آس پاس ہے، کوئی تو ہے. یہ پیچھے سرگوشیاں کرتے ہیں. ان کا ہدف کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ گناہ کروانا چاہتے ہیں، یہ دشمنی کروانا چاہتے ہیں، یہ رسول کے مقابلے میں ایک اور نظام لانا چاہتے ہیں. میں تحمل سے میں زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا، ویسے آج بہت دیر ہو گئی. زانے محترم، بس میں چاہتا ہوں کہ بہرحال آپ کچھ نہ کوئی نتیجہ لے کے جو ہے وہ اٹھیں. یہ پلاننگ کر رہے، یہ چاہتے ہیں آپ کے مقابلے میں آئے، فرد کو گناہ کروائیں، ایک شخص کو گناہ کروائیں، پھر دشمنی ایجاد کریں اور آپ رسول کے مقابلے میں معصیت کروائیں. یعنی کیا؟ یعنی جو رسول نے فرمایا ہے اس کے مقابلے میں آئے، جو رسول نے کہا ہے اس کو توڑیں، جو حدود اللہ نے قائم کیے ہیں اپنے حدود قائم کریں. حدود کس کو کہتے ہیں؟ حد ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا، اس سے باہر نہیں جانا. نہیں، ان حدودوں کو توڑو، اپنے حدود بناؤ. یہ سرگوشیاں کر رہے ہیں. نجوا، ان کا نجوا کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان کا نجوا شیطان کا نجوا ہے. شیطان ہے جو ان سے سرگوشیاں کروا رہا ہے. معاملہ بہت سنگین ہے، ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں دنیا میں جو ہو رہا ہے. شیطان نجوا کرواتا ہے ان سے. اور اے ایمان لانے والو آگاہ رہو، ان کا نجوا تمہارے تک نہ پہنچ جائے کہیں. یہ ان کا نجوا ہے جو تم تک پہنچا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، قرآن ہے. بہرحال قرآن زمانے میں محیط نہیں ہے کسی، آخری زمانے تک قرآن ہے. یعنی یہ نجوا آج بھی ہو رہا ہے. یہ سرگوشیاں کوئی ابھی بھی کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ آپس میں لڑواؤ، دشمنی ایجاد کرو، جوانوں سے گناہ کرواؤ. یہ سب نجوا ہو رہا ہے. قرآن جب اس شیطان کے نجوے کی بات کرتا ہے تو قرآن دوسرے نجوے کی بھی بات کرتا ہے. یعنی رسول سے بھی نجوا کرو. لیکن کیونکہ فقہی احکام بھی ہے صورت میں، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم رسول سے نجوا کرنا چاہتے ہو نا، تو اس وقت لوگ کیا تھے؟ آتے تھے رسول سے کان میں بات کرتے تھے. اخلاقی طور پر اگر ایک محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 لوگ کان میں بات کریں تو بری بات سمجھی جاتی ہے.
کیوں؟ کیونکہ پھر آپ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو اس کے خلاف ہے، اخلاقی احکام ہے۔ کہا رسول سے آ کے یہ کانوں میں بات کرتے تھے، قرآن کی آیت آ گئی، کیا آ گئی؟ کہ اگر تم رسول سے نجوہ کرنا چاہتے ہو تو پھر صدقہ دو، پھر رسول سے نجوہ کرو، صدقہ دو اور پھر رسول سے نجوہ کرو۔ تو تاریخ اور روایات کہتی ہیں کہ بڑے بڑے ایمان والے لوگ تھے، بڑے بڑے ایمان، حضرت سلیمان فارسی بھی موجود ہیں۔ کتنا ایمان ہے؟ کس درجے کا ایمان ہے؟ اچھا ہم لوگ بڑے کہتے ہیں حضرت سلیمان کا ایمان حضرت ابو ذر کا ایمان میں بڑا فرق تھا، اور پھر آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا اس کا ایمان؟ تمہیں کیا پتا سلیمان کا ایمان کیا تھا؟ تمہیں ایمان کا الف کا نقطہ بھی نہیں پتا، تمہیں ایمان کا، ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان کیا ہے کہ حضرت سلیمان کا ایمان کیسا تھا؟ سلمان و منا اہل بیت۔ لیکن تاریخ کہتی ہے حضرت سلیمان نے بھی صدقہ نہیں دیا، صرف ایک شخص نے صدقہ دیا اور نجوہ کیا، صرف علی ابن ابی طالب۔ اللہ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ صرف ایک شخص نے نجوہ کیا، صدقہ دیا، نجوہ کیا۔ اب یہ جو نجوہ ہے، اب یہ نجوہ رسول کا اور علی کا ہے۔ اب جو بھی رسول کے پاس تھا وہ علی کو دے دیا اور سب بتا دیا، سب بتا دیا۔ یہ بھی نجوہ کر رہے تھے، یہ بھی نجوہ کر رہے تھے، اور یہ نجوہ کرتے رہے، اور یہ آج بھی نجوہ کر رہے ہیں، یہ آج بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ مگر قرآن قانون دے رہا ہے، قرآن نے قانون دیا کہ جب بھی تم رسول کے مخالف نجوہ کرو گے تو میں تمہارے درمیان میں سنوں گا۔ اب یہ جو نجوہ کر رہے ہیں، اب یہ نجوہ خدا سن رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کو پتہ نہیں ہے، خدا کی حکومت کے اندر ہے، شیطان جتنا بھی کچھ کر لے ہے تو خدا کی حکومت کے اندر کہاں جائے گا؟ باہر تو نہیں جا سکتا۔ اب خدا اس نجوے کو اپنے اس زمانے کے ولی کو بتا رہا ہے کہ یہ کیا نجوہ کر رہے ہیں۔ اب اگر اس ولی کا کوئی نمائندہ کچھ کہہ دے، نہیں سمجھے اجدان محترم، بڑی محنت سے میں بڑے جملے کو میں نے ادا کیا۔ یعنی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں، یہ آج بھی سازشیں کر رہے ہیں۔ اچھا آج کون ہے؟ آج کتنی بڑی حکومت ہے ان کی؟ پوری دنیا کی ساری طاقتیں سب رائٹ لیفٹ سب جمع ہو گئے، نجوہ کر رہے ہیں۔ ان کو دشمنی کس سے ہے؟ ان کو کس سے مسئلہ ہے؟ ان کو کس سے مسئلہ ہے؟ اسلام سے۔ یہ جو نجوہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، یہ رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے توہین رسالت کہاں ہو رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آج جو اسلامی ملک اس غاصب حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں، یہ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ کس کی توہین کر رہے ہیں؟ اسی توہین کو چھپانے کے لیے آپ روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں، تعظیم صحابہ، تعظیم اہل بیت ریلی۔ اچھا تعظیم صحابہ، تعظیم اہل بیت ریلی ہے تو آئیے 20 سفر کو پھر آئیے، حسین صحابی بھی ہے، حسین اہل بیت بھی ہے۔
زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد۔ آئیے بھائی، تعظیم صحابہ، اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جب جو پشت پیغمبر پر بیٹھ جائے تو وہی نازل ہو جائے کہ جب تک حسین نہ ہٹے سجدے سر نہیں ہٹانا؟ بھائی اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جو دوش رسول پر ہو؟ اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ سوار دیکھو یا سواری دیکھو؟ اس سے بڑا صحابی ہے کوئی کہ جب وہ موبائلہ کی آیت اتری کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، تو کس کو لے کر آئے؟ اس سے بڑا کوئی صحابی ہے کہ جس کے لیے رسول یہ کہا کہ عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات؟ یعنی آپ صحابی کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا رسول کے کہنے کے علاوہ؟ ہم کیوں حسین کو مانتے ہیں؟ کیوں رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین؟ ہے کوئی صحابی جس کے لیے رسول نے کہا ہو؟ تو اس سے بڑا تو صحابی کوئی نہیں ہے۔ تو آؤ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، دکھاؤ پوری دنیا کو 20 سفر کو جہاں جہاں بھی جلوس مرکزی ہوتا ہے، سب سنی شیعہ، سنی کے سارے فرقے جو رسول سے محبت کرتے ہیں، جو صحابی سے محبت کرتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، نکلو اپنے گھروں سے، بتاؤ دنیا کو، کافروں کو کہ حسین اکیلا ہمیں جوڑ سکتا ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ افزانہ محترم، صحابی کرنا ہے تو آئیے پھر، اس سے بڑا صحابی کوئی نہیں ہے۔ کہاں تھے باقی صحابی جب یزید آیا؟ کہاں تھے؟ یہ اکیلا صحابی اپنی اولاد کو لے کر، کون ایسا صحابی آیا جو 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کروا رہا ہے؟ بھئی آج سے آپ صحابی بولا کریں، نہیں بولے نواسہ رسول، صحابی بولیں، دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم صحابیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ صحابی، اس سے بڑے کوئی صحابی نہیں، اس سے زیادہ کسی نے درک نہیں کیا، جو دہان مبارک رسول کو چوس چوس کر بڑا ہوا۔ اس سے بڑا صحابی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، یعنی گوشت رسول کا گوشت ہے، خون رسول کا خون ہے۔ یہ خون ہی تو تھا جسے بہا دیا کربلا میں۔